नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 88 यानी 88। फ़मा लकुम फिल मुनाफ़िकीन फ़िअतैन, मोमनो तुम्हें क्या हो गया है मुनाफिकीन के बारे में, फ़िअतैन तुम्हारी दो जमातें या दो गिरोह क्यों बन गए हैं। वल्लाहु अरकासहुम, और अल्लाह ने इन्हें वापस पलट दिया, वापस फेर दिया, बिमा कासबू इनके करतूतों और किए की वजह से। तुरीदुना क्या तुम चाहते हो, अंतहदू कि तुम हिदायत दो, मन अज़ल्लल्लाह उसे जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया अपने कानून के मुताबिक। वमन युज़लिलिल्लाहु, और जिसको भी गुमराह कर दे अल्लाह, फलन ताजिद लहु सबीला, तुम उसके लिए हरगिज़ नहीं पाओगे कोई राह रास्ता। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुनाफिकीन के बारे में मोमनों की दो गिरोह या दो जमातें बन रही थीं। किस लिए, यानी उनकी रिश्तेदारियां थीं, उनके आपस में राबते थे। तो अल्लाह फरमा रहे, वो फिर चाहते थे कि जिनके रिश्तेदार थे कि अभी इन्हें एक और मौका दिया जाए, हो सकता है ये आहिस्ता आहिस्ता खालिस मोमिन बन जाएं। तो दूसरा गिरोह ये कहता था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कि अल्लाह के रसूल हमें इजाज़त दे, हम इनकी गर्दनें उड़ा दें, ये क्योंकि मुनाफिक हैं, इन्होंने मुनाफ़कत की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए उनकी महफिल में इन्होंने मुनाफ़कत की है, तो ये सच्चे मोमिन कैसे बन सकते हैं, हमें इजाज़त दे दी जाए। तो अल्लाह फरमा रहे हैं तुम्हें क्या हो गया है मुनाफिकीन के बारे में, तुम्हारे दो गिरोह या क्यों दो जमातें क्यों बन रही हैं, और अल्लाह ने तो इन्हें वापस पलटा दिया इनके करतूतों की वजह से। ये नहीं, ये दीन इस्लाम में दोगलेपन से मुनाफ़कत से दाखिल हुए थे, दीन सच्चे दिल से इन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। तो अल्लाह फरमाते हैं इनके किए की वजह से मैंने इन्हें वापस कुफर की तरफ पलटा दिया। क्या तुम इन्हें हिदायत देना चाहते हो जिसको अल्लाह ने अपने कानून के मुताबिक गुमराह कर दिया। यानी अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, जब इंसान खुद अपनी जान पर जुल्म करता है तो फिर अल्लाह भी उसे वापस पलटा देता है, उस पर फिर पक्का कर देता है, यानी मोहर लगा देता है। अल्लाह फरमाते हैं जिसको भी अल्लाह गुमराह कर दे तो हरगिज़ नहीं पाएगा उसके लिए कोई राह रास्ता। वद्दू लो तकफुरूना, ये तो दिल से चाहते हैं काफिर के तुम काश काफिर बन जाओ, कमा काफरू जिस तरह ये खुद काफिर हुए। यानी ये मुनाफिक तो दिल से चाहते हैं, इनका इरादा यही है कि तुम भी काफिर बन जाओ जिस तरह वो खुद काफिर हैं। फ़तकूनूना सवाअन, ताकि तुम बराबर हो जाओ, एक जैसे हो जाओ। फ़ला तत्तखिज़ू मिनहुम औलिया, बस तुम ना बनाना इनमें से किसी को अपना दोस्त, किसी को अपना सरपरस्त। हत्ता युहाजिरू फ़ी सबीलिल्लाहि, जब तक कि ये हिजरत ना करें अल्लाह की राह में। यानी अल्लाह फरमाते हैं अब तुमने इनसे दोस्ती नहीं करनी। हाँ, अगर ये अपनी ज़िंदगी में तौबा तैब हो जाएं, फिर हिजरत करें अल्लाह की राह में, अपने आप को खालिस कर दें, तब तो हो सकता है। अगर ये इस तरह ना करें फ़ैन तवल्लौ, बस अगर ये तुमसे मुंह फेर लें, फ़ाख़ुज़ूहुम, तो इन्हें पकड़ो, वक़्तुलूहुम, इन्हें कत्ल कर दो, हैसो वजदतुमूहुम, जहाँ भी तुम इन्हें पाओ। वाला तत्तखिज़ू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा, और तुम ना बनाना इनमें से किसी को ना अपना दोस्त और ना ही अपने किसी से मदद लेना, यानी ना ही किसी को अपना मददगार। यानी यहाँ अल्लाह ताला ने फिर ये मुनाफिक सारी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मौजूद रहे, नमाज़ें पढ़ते थे, ज़कातें अदा करते थे, जिहाद में हिस्सा लेते थे, लेकिन ये मुनाफिक थे, इन्होंने हर उसमें यानी कभी ये खालिस मोमिन नहीं बने। अल्लाह फरमाते हैं अब इनके आगे जब हुज्जत तमाम हो चुकी है, वक्त के रसूल ने इन्हें खोल के दीन इस्लाम बता दिया है, अब ये बिल्कुल सज़ा के मुस्तहिक बन चुके हैं। अब इन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हुए, वक्त के नबी के होते हुए, इन्होंने उनके हुज्जत तमाम हो जाने के बाद इन्होंने गद्दारी की। अब ऐसे मुनाफिकों को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ और इन्हें जहाँ भी पाओ कत्ल कर दो, क्योंकि इन्होंने वक्त के रसूल के होते हुए और दीन इस्लाम को समझते हुए, उनकी महफिल में बैठते हुए अल्लाह के दीन के साथ गद्दारी की है, मुनाफिकत की है। अब इन्हें कोई जगह ना दो, ना इनको दोस्त बनाओ, ना ही इनको मददगार बनाओ। इल्लल्लज़ीना यासिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मिसाकुन, हाँ सिवाय उन लोगों के जो जा मिलें उस कौम से जिसके तुम्हारे और उनके दरमियान में कोई मुआहदा हो। यानी अगर ये पनाह ले लें उस कौम से जिसके दरमियान में तुम्हारे लिए अमन का मुआहदा चल रहा हो, और जाउकुम, या आए तुम्हारे पास वो लोग, हासिरत सुदूर हम, जिनके दिल ये हिम्मत ही नहीं पा रहे, अन युकातिलुकुम, के वो तुमसे लड़ें, और युकातिलु कौमहुम, या वो अपनी कौम से लड़ें। यानी वो ना तो तुमसे लड़ना चाहते हैं और ना ही अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं, वो
وہ ہمت ہارے ہوئے ہیں، بد دل ہو چکے ہیں، وہ ان کی مدد بھی نہیں کر رہے اور تمہارے ساتھ لڑنا بھی نہیں چاہ رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَ ہم علیکم، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں غلبہ دے دیتا، مسلط کر دیتا تم پر، انہیں دلیری دے دیتا تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ ضرور تم سے لڑتے۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، غلبہ دے دیتا، اختیار دے دیتا، دلیر کر دیتا، لیکن پھر وہ تم سے ضرور لڑتے۔ جب وہ تمہارے انہوں نے تمہارے خلاف کوئی اقدام ہی نہیں کیا تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر وہ نہ لڑیں تم سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ تمہاری طرف سلامتی سنو اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ، پس اللہ نے نہیں دیا تمہیں ایسے لوگوں پر سبیلا، کوئی راہ رستہ، یعنی اللہ نے ایسے لوگوں پر تمہیں لڑنے کی کوئی صورت، کوئی راہ رستہ نہیں دیا کہ تم ایسے لوگوں پر دست درازی کرو۔ سَتَجِدُونَ، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین، دوسرے وہ لوگ بھی، یریدون، جو چاہتے ہیں، ان یامنوکم، کہ وہ امن سے رہیں تم سے، ویامنوا قومہم، اور امن سے رہیں اپنی قوم سے، کلما ردوا الی الفتنۃ، لیکن جب بھی انہیں دعوت دی جاتی ہے فتنے کی طرف، ارکسوا فیہا، تو اس میں اوندھے منہ گر پڑتے ہیں۔ یعنی وہ چاہتے تو ہیں کہ امن سے رہیں تم سے بھی، اپنی قوم سے بھی، لیکن جب قوم کے سرداروں کا، سرکش لوگوں کا ان پر دباؤ پڑتا ہے تو وہ اس کی طرف یعنی فتنے کی طرف اوندھے منہ اس میں آ پڑتے ہیں، یعنی وہ اس فتنے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فَإِلَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر یہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف سلامتی کا ہاتھ نہ بڑھائیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکے رکھیں، فَخُذُوهُمْ، پس ایسے لوگوں کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کر دو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے تمہیں کھلم کھلا اختیار دے دیا ہے، یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے، ایسے لوگوں پر ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ یہ اپنے سرکشوں کے کہنے مانتے ہیں اور فتنے کی طرف اندر اوندھے منہ آ جاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، نہیں ہے کسی مومن کے اختیار میں وہ قتل کرے کسی مومن کو، الا خطأً، ہاں غلطی سے، یعنی اگر کوئی غلطی سے قتل ہو جائے، ورنہ اللہ نے بالکل اجازت نہیں دی کہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو قتل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں اگر غلطی سے پتہ نہیں چلا، کوئی تیر تلوار چل گیا، کوئی بندوق کی گولی نکل گئی، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس کے جواب میں پھر کیا کرنا ہوگا؟ وَمَنْ قَاتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو بھی قتل کرے گا کسی مومن کو غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَاتٍ، تو وہ ایک غلام آزاد کرے گا جو مومن غلام ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں غلامیت کو آہستہ آہستہ اس کا ادارہ ختم کرتے جا رہے ہیں، یعنی مومن غلام آزاد کرو، وَدِيَاتٌ مُسَلَّمَاتٌ، اور دیت یعنی خون بہا دے گا، الی اہلہ، اس مقتول کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، ہاں اگر وہ بخش دیں کہ غلطی سے قتل ہوا ہے، ارادتاً تو نہیں ہوا، اگر وہ بخش دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور خون بہا بھی مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، ہاں اگر وہ اس قوم کا ہو، عَدُوٍّ لَكُمْ، دشمن قوم کا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مگر وہ ہو مومن، یعنی وہ تھا تو دشمن قوم کا لیکن وہ مومن تھا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اسے چاہیے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، اور اگر وہ تھا اس قوم کا تمہارے وَبَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، مِيثَاقٌ، کوئی معاہدہ تھا، فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ، وہ خون بہا یعنی دیت بھی دے گا مقتول کے گھر والوں کو، مسلمۃ الی اہلہ، اس کے مقتول کے گھر والوں کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک غلام بھی آزاد کرے گا مومن کو، فَمَن لَمْ يَجِدْ، پس اگر وہ نہ پائے، یعنی غلامیت کے ادارہ ختم ہوتا جا رہا تھا، ختم ہو چکا تھا، اگر وہ نہ پائے غلام، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پس وہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ تو تھا غلطی سے جو قتل کرے گا اس کی سزا یہ ہے،
اور جو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی جان کی اتنی حرمت رکھی ہے، اور یہاں اتنی یعنی نہ انسان سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے، اور یہ بم دھماکے اور اس طرح کے یہ لگاتار جو قتل ہو رہے ہیں وہ آخرت میں کیا جواب دیں گے۔ یہ تو کسی پر ہے، اگر کوئی غلطی سے ہو جائے تو اتنا یعنی وہ ادا کرے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو قتل کرے گا مومن کو متعمدًا جان بوجھ کر ارادتاً، فَجَزَاؤُهُ جہنم، پس اس کا بدلہ تو جہنم ہوگا، استغفر اللہ، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب پڑے گا، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت پڑے گی، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے تو اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہے سزا جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے گا، اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم جہاد کے لیے نکلو اللہ کی راہ میں، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور مت کہہ دیا کرو، لمن القی الیکم السلام، جو بھی تمہیں سلام پیش کرے، لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہے۔ اب یہ مسلمان جنگ جہاد کے لیے نکل رہے تھے اللہ کی راہ میں، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تم کسی مخلص مسلمان کو غلطی سے، اب اللہ فرما رہے ہیں، پیچھے اللہ نے پورا بتایا ہے کہ غلطی سے قتل کرنے کی یہ ہے، اگر جو ارادتاً قتل کرے گا تو وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں تم جنگ جہاد کے لیے نکل رہے ہو تو راستے میں اللہ کی راہ میں نکل رہے ہو تو تحقیق کر لینا، یہ نہ ہو کوئی سلام پیش کرے تو تم کہو کہ نہیں، یہ تو ڈر کے مارے اس نے سلام پیش کیا ہے کہ تو مومن نہیں ہے، پھر تم قتل کر دو اسے، تو پیچھے یہ اللہ بیان کر چکے ہیں اس کی سزا یہ ہوگی کہ تم مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی زندگی کا فائدہ چاہتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو بہت سارا مال غنیمت ہے، کثیر مال غنیمت ہے۔ یعنی یہ صحابہ کی جماعت تھی، اللہ تعالیٰ وہ صحابہ کی جماعت جو خالص اللہ کے لیے نکلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بھی بتا رہے ہیں کہ اگر دنیا کا فائدہ چاہتے ہو تو وہ اللہ کے پاس کثیر مال غنیمتیں ہیں، لیکن تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو مسلمانوں، تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی جان کا حق ہے۔ جو بھی تمہیں سلام پیش کرے، یعنی ان کا نشان، علامتی نشان کیا ہوگا مسلمانوں کا، وہ تمہیں سلام کریں گے۔ جو بھی تمہیں سلام پیش کرے یہ نہ کہہ دینا کہ تم مومن نہیں ہے، پھر تو تم اگر اس طرح قتل کرو گے تو پھر تم دنیاوی زندگی چاہتے ہو، بس یہ جان لو کہ اللہ کے پاس کثیر مال غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اس سے پہلے اس طرح تھے، فمن اللہ علیکم، پس اللہ نے تم پر احسان کر دیا، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ یعنی تحقیق کر لیا کرو، غلطی سے بھی کسی کو قتل نہ کر بیٹھو۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں برابر ہو سکتے بیٹھے ہوئے مومن، غیر اولی الضراری، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بہانے کے، والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، بے اموالہم، جو جہاد کر رہے ہیں اپنے مالوں سے، وانفسہم، اپنی جانوں سے، فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دے دی جہاد کرنے والوں کو، بے اموالہم، جو جہاد کر رہے ہیں اپنے مالوں سے، وانفسہم، اپنی جانوں سے، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، درجہ درجے کے لحاظ سے۔ اللہ فرماتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے دونوں، ایک جہاد کر رہے ہیں، ایک گھر میں بغیر عذر کے بیٹھے ہوئے ہیں، درجے کے لحاظ سے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور دونوں کے ساتھ اللہ کا بہترین وعدہ ہے، یعنی یہ اعلان عام نہیں تھا، اس میں سب نے نکلنا نہیں تھا، ہاں اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی جرم نہیں ہے، دونوں کے ساتھ اللہ کا بہترین وعدہ ہے، لیکن فضیلت اور درجے کے لحاظ سے مجاہدین کو اللہ نے فضیلت دے دی، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، اور اللہ نے فضیلت دے دی جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر، اجراً عظیمہ، بہت بڑا اجر کے لحاظ سے، درجات منہ، ان کے درجے ہوں گے اللہ کے پاس، ومغفرات، اور اللہ کی بخشش ہوگی، ورحمت، اور اللہ کی رحمت ہوگی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جو ہے مجاہدین کی کیا فضیلت ہے، ان کے اتنے درجے بڑھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، ان کے لیے اللہ کی بخشش اور رحمت ہوگی، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔